لیکن خبر نہیں ہوتی کہ مرد ہے کہ جیتا ہے، لیکن انہاں پاکاں نے سانوں کی سکھایا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑتے نے کیا ہویا کی اپنی خاتمہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ جل کر دی والکاظمین الغیظ اللہ والے علی شان ہے اور مصافی جبے قربان جاؤں اہل بیعتہ محبت رکھن والے ہو۔ جس طرح میں داری شریف کی گل کی تھی جلدی دن توبہ بھی کر لی، ہاتھ بھی کھڑے کر لینا۔ اسی طرح امام علی مقام دیر نہیں لائی جدوں انہیں عرض کی تھی سرکار قرآن کے اندر کاظمین الغیظ اللہ والے دے غصہ کی جاندے نے، آپ نے فرمایا عفوت عنک قضمت غیظی قضمت غیظی، جو میں غصہ پی گیا، میں غصہ پی گیا۔ یا ایمانداری نہ دسو اگر معاشرے کے اندر اسی یہی چال چلن رکھیے ساڈا بھی ایک طریقہ ہوئے تو پھر ایک مسلم معاشرے کی عظمت ظاہر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کری، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کری، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ میری جڑا تھک گیا ہوئے نا بے شک نعرے سے جواب نہ تو یہ اللہ رسول کا ذکر دے اتنی تھک دے کہ جواب ذرا زور نہ دیا کرو، پتہ چلے کہ سارے اہل بیت کرام دے عاشق بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بی بی نے کی تھی والکاظمین الغیظ، اللہ والے غصہ پی جاندے نے، آپ نے فرمایا قضمت غیظی، جاؤ میں غصہ پی لیا۔ جنہاں یہ خادمات یہ جانے یہ قرآن پڑھ کے میں سناتے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے اپنی عظمت کیوں ہے سبحان اللہ، پھر نیزے تھی چڑھ کے کیوں نہ تلاوت سنا۔ سبحان اللہ۔ جنہاں یہ خادمہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس خادمہ نے آیت مکمل کی تھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ حضور اللہ والے سے غصہ ہی نہیں کہنے معافی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، جب میں تینوں معافی کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوئی نقطہ عاشق منگنے رہ گئی کہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، اے عملی نمونہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہوئی در گن چکائی ہو۔ حکم ملیا والکاظمین الغیظ، آپ فرماتے ہیں قضمت غیظی، عرض کی تھی خدا دا قرآن کہنے والعافین عن الناس، فرمایا عفوت عن کے جب میں معاف بھی کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم الحرام کربلا کی سرزمین ہے،
حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کون جاوے جانور تے جاوے شہادت نوش کر دے. ایک حسین بچیا، باقی دنیا دے کتے دنیا دے پجاری، نام نہاد مسلمان، نام نہاد مسلمان. کسی نے ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے جمعے کی نماز ادا کرے. وہ جو آواز حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. امام حسین جڑے اپنی سواری تو زخمہ نچور ہو گئے، سواری بھی زخمہ نچور ہے، سواری زمین پہ گری، امام پاک بھی زمین پہ آ گیا. اور جو حی علی الصلاۃ کی آواز ہے، ادھر امر ہو رہے ہیں کہ ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ایک ظالم نے تلوار اٹھائی، وار کروں گا، فرمایا ظالمہ ٹھہر جاؤ، منو اپنے رب دے حکم تے عمل تے کر لین دے، منو اپنے نانے دے سجدے دا بدلہ چکا لین دے. مسجد نبی شریف دے اندر بن نانا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے سر رکھے ہیں. میں چھوٹا سا میں آیا، میں نانا حضور کی کنڈ سوار ہو گیا. میرے نانا حضور نے میری خاطر سجدہ لمبا کر دیتا. اللہ اکبر. پہلے دن پڑھ دے رہے، 6 بھی ہو گئیاں، 12 بھی ہو گئیاں، 20 بھی ہو گئیاں، 36 بھی ہو گئیاں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک میں سجدے کو سر نہیں چکیا، میرے آقا نے جتنی دیر تک میں بیٹھا رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے سجدے کو سر نہیں چکیا. 72 تسبیحاں پڑھیاں. کتنی باری تسبیح پڑھی؟ 72. نماز لمبی کی تھی. ایک مسئلہ کرتا جاؤں، سجدہ انہاں لمحہ کیوں کیتا سی میرے آقا نے؟ حسین پاک کمر تے سوار، کنڈ تے امام سوار، نماز سونے رب دی، سجدہ خدا دا. اج سجدے تو سر نہیں چکیا جا رہا، صحابہ کرام سر چکن لگ رہے ہیں. میرے آقا دا سر سجدے دے اندر، پھر واپس سر رکھ رہے ہیں. کئی بار ایسا ہویا نماز مکی، غلامہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی نماز دے دوران وحی آ رہی سی یا سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہویا؟ فرمایا نہ کوئی وحی آ رہی سی، نہ نماز دا سجدہ اتنا لمبا کرنے کا حکم ہے. پیارے محبوبہ یہ منظر کی سی، کیا ساڑھے واسطے بھی یہ حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میری کنڈ تے میرا حسین سوار سے. سبحان اللہ. میرے دل نے گوارا نہ کیتا کہ حسین میری کنڈ تو زمین تے نہیں پڑے. میریوں میں پوچھنا جڑے حسین ٹرتے ٹرتے مسجد تک پہنچے نے، جدو کنڈ تے سوار ہوئے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر اقدس سجدے بیٹھے، انہاں دے پیر زمین تو کنے کچھ ہوں گے؟ پیر کنے کچھ ہوں گے؟ اگر آرام نہ سر اقدس اٹھان دے کنی کی چوٹ لگ جائے؟ میرے آقا لینے میں گوارا نہیں. ازما کے دیکھو، جیرا بچہ ٹر گیا اصل ہے، کنڈ کے سوار ہو جاوے تو تسی سر چکو کنی چوٹ لگی.
کوئی خاص چوٹ نہیں لگتی، پیر تقریباً زمین کے نال نہ لگ جاندے نے، میرے آقا نو اینی بھی گوارا نہیں، اللہ اتنی تکبیر گوارا۔ ایک مسئلہ کرتا جاواں، بعض بدبختاں لکھیا نبی کا خیال نماز میں آ جائے، مفہوم ہے کہ نماز صحیح نہیں رہندی، میں زیادہ سخت لفظ نہیں بولتا، نماز صحیح نہیں رہندی، نبی کا خیال آ جائے۔ تو میرے آقا جب سجدے میں تھی خیال کس کا تھا؟ حسین کا۔ پیارے آقا نے صلاۃ و سلام سجدے کے اندر کدی انہوں نما سجدہ نہیں کیتا۔ اج کی ہویا؟ وہی آ رہی سی، فرمایا نہیں سجدہ لمبا کر دو، حکم ہے، فرمایا نہیں میرا حسین سوار سے۔ سرکار ایڈا لمبا کیوں کیتا؟ فرمایا حسین سر چکتا تھی، میں سجدے تو سر چکتا ہے، حسین میری کنڈ تو اتر دے تے میں سر چکتا، جنی دیر تک حسین اترے نہیں میرے مصطفیٰ کریم نو اپنے شہزادے کا خیال لیا۔ اللہ دے نبی کی نماز شہزادے حسین دے خیال میں گم ہو کے نہیں ٹوٹ دی، عاشقاں دی نماز تے بن دیا ہی میرے آقا دے خیال نہ۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کربلا دے میدان دے اندر تیغاں دے تلواراں دے سائے تلے تیراں دی بارش دے اندر نماز ادا کی تھی، عاشقاں دی نماز کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے نماز ضائع ہو جاتی ہے، سنو ایمان تازہ کرو، عاشقاں دی نماز کی ہے۔ عاشق جدو وضو کرن لگتا ہے، عاشق دا خیال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاندے ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرن لگے پہلا کم کی گیتا سی، نیت کر کے بسم اللہ پڑھی سی۔ عاشق انجی کرتا ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کار والے دل یار والے، وضو ہو رہے ہیں، ہاتھ تو تجارے نہیں، میرے مصطفیٰ کریم میں بڑے سکون نہ ہاتھ ہوتے سن، عاشق وہی خیال کر کے ہاتھ ہوتا ہے، پھر وضو دے سارے عذاب واری واری انہاں نوں دھوندا ہے، انہاں دی عمل کردا ہے، خیال میرے مصطفیٰ کریم ول جاندا ہے کہ نہیں میرے آقا نے کس طرح کیتا اسی طرح کردا ہے۔ اس تو بعد وضو کرن تو بعد کامل وضو تیاری ہو گئی، آ کے پھر قبلے ول منہ کردا ہے، کیوں قبلے ول کردا ہے کہ میرے آقا نے رخ انور قبلے ول کیتا۔ سبحان اللہ، خیال کدھر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ول، پھر جگہ پاک، جسم پاک، دل پاک، نیت پاک، لباس پاک، اپنے ہاتھاں کناں تک لے کے جاندا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دا طریقہ مبارک یہ سی۔ پھر ہاتھاں بند ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یادہ الیمنا علی الیسرا تحت السرۃ، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک کھبے ہاتھ دے گھٹ تے دوسرا سجا ہاتھ رکھ کے اس طریقے نے ہلکا بنا کے ناف دے تھلے رکھ رہے سن۔ عاشق نو میرے آقا دا خیال آتا ہے اسی طرح ہاتھ رکھتا ہے، میرے آقا نے کس طرح قرات کی تھی وہ قرات کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اسے سورج بھی لاتا ہے، جس طرح میرے آقا نے کیتا اسی طرح کرتا ہے۔ پھر وہ رکوع کرتا ہے، رکوع تو اٹھ کے توبہ کرتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے میرے آقا نے اگوں کی کیتا اسی طرح کری جاتا ہے، ہن خیال جاتا ہے میرے آقا نے اگوں کی کیتا وہ اسی طرح کرتا ہے۔ کوئی عاشق دی نماز میرے آقا دے خیال دے بغیر ہوندی نہیں تے بدبختاں دی میرے آقا دے خیال نہ خراب۔ عاشق کی کہتے ہیں وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز میں، وہ بھی کوئی نماز
دل وچ وعدہ کیتا نانا جی تسی 72 تسبیحاں پڑھیاں نے ہر تسبیح دے بدلے تہاڈا ایک پروانہ تہاڈے دی جان نثار کرے گا کربلا کا میدان ہوئے گا 72 تن فدا کر دے گا آپ نے سجدہ لمبا کیتا حسین بھی سجدہ لمبا کرے گا آپ نے سجدے وچ سر اقدس رکھیا غلاماں نے سر سجدے وچ رکھدیاں بھی ویکھیا سجدے تو سر اٹھاندا بھی ویکھیا اے سونے نانا جان دے دشمنوں کہ حسین وفادار بے وفا نہیں میں نانے وعدہ نبھاواں سجدہ کراں گا سر رکھدا دنیا ویکھے گی چکدیاں کوئی نہیں ویکھے گا سبحان اللہ سجدے وچ رکھاں گا سر اینا لمحہ کراں گا اینا لمحہ کراں گا میں سر کوئی نہیں چکنا رب دی رحمت جوش ہو جائے میرے سونے یہ سر تساں ساڈی خاطر ساڈے محبوب دی خاطر زمین تے رکھنا ہے اسی ایسا سر نو بلندی دیواں گے کہ دشمن آپ دے سر نو نیزے تے چڑھا کے اپنے ونوں تذلیل دی کوشش کریں گے لیکن تہاڈے منہ انہوں تلاوت سنن گے تے سارے دشمن رسوا ہو جان گے تے عاشقاں دی عید ہو جاوے گی کہ میں مر کے بھی نہیں مردا یہ تیری نظر ہوئے آنکھی سونے نو وائے نی یہ تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا یہ تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا یہ تیری نظر ہوئے یہ گل کتوں چلی سی آنکھوں میں ٹاپ مار کے پہنچ کی تھے گئے گلے چلی سی ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن چکائی سبحان اللہ ساڑھے واسطے اپنی نمونہ سنو بھی جائی جائے جنہوں بلاوا آوے نا حی علی الصلاة آجا نماز والے پاسے حی علی الفلاح آجا تری بہتری یہ تری آجا کی کریے یار پیران پرنے نہیں سیر پرنے آئیے اذان دین والا قوم دا نئی ہوئے قوم دا موچی ہوئے قوم دا مراسی ہوئے مسلمان قوم دا توپی ہوئے میرے ورگا کمی کمین ہوئے یا کوئی اعلیٰ درجے دا اپنے سمجھے نہ ہوئے وہ اذان او پڑھ رہے ہے پر بلاوا میرے رب دا ہے سبحان اللہ بلاوا میرے تو خوش نصیب ہے کہ وہ اذان واسطے میرے رب نے سلیکٹ کیا بلاوا آوے تو سانو کی کرنا ہے اسی پیروں پر نہیں سر پا رہی ساڑھے رب نے سانو بلائے ساڑھے سونے رب نے سانو بلائے یار کیٹا خوش نصیب ہے کہ وہ بلاوا سونے رب بلا جائے پہ عاشق تے میرے مصطفیٰ کریم دے بلاوے دے خوش ہوں دے نہیں تھک دے دیکھی کہنے نے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے 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 یار کسی جھوٹ نہ ہو جائے دلوں اللہ کی بارگاہ عرض کرو یا اللہ پاک میں بلاوا آ جاوے تو میں شکرانے دے طور تے آکھاں کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے عاشق دا دل مچل جاوے کہ تو مسجد جوڑنا دی آواز آوے حی علی الصلاة دی آواز آوے
حی علی الفلاح دی آواز آوے عاشق مچل جاوے کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار خدا سے 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 کی خیال بلاوا آوے تو کی کرنا ہے سب کو جو چھڑ دے ہو اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کہ اللہ کا کہے اللہ نے کہا ہوں نماز پڑھو آپ کے مسلات علی ذکری اور جب میرے نال پیاری منوں سے یاد کرنا چاہنا ہے تو نماز قائم رکھ سبحان اللہ پر ایک دن جو کنیاں نمازہ فرض ہیں کنیاں اسی کنیاں پڑھنے ہیں پتہ نہیں میرے کمنٹ شاید گڑبڑ ہے آواز نہیں ہے انشاءاللہ العزیز کنیاں پڑھیں گے امام علی مقام در کی پیغام ہے کہ تلواراں دے وار ہوں نیزیاں دی بارش ہوئے نماز پھر بھی نہیں چھڑنی نماز پھر بھی نہیں چھڑنی عرض کالے ایسا آلے بیت اتحاد اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیتا انہاں نو ستھرا کیتا جڑا انہاں نے طریقے کے عمل کرے گا وہ بھی ستھرا ہو جاوے گا سبحان اللہ اہل بیت کون ہیں اہل بیت کون زیادہ آیات کریمہ پڑھا تو ہم ترجمہ نہیں آنگا سارے نہیں کہندا پہ کہ سارے نہیں نام دا ایک خوش نصیب نے جو پڑھ دے ہم آمدہ بھی ہو رہے گا میں خلاصہ بیان کرا قرآن دی تفسیر کے طریقے نے تین کنے ایک اللہ عام طور سے لوگ نہیں دست دیں توجہ کرو اے سمجھو آج اسی در سے قرآن لے کے آیا آج اسی کلاس لے کے آئے رہا سنن جلسہ کے سام پر سانوں بڑا کوئی سکھایا گیا سنو تفسیر کے طریقے نے تین کنے تین طریقے نے ایک تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کریمہ دینال ایک تفسیر دا اعلیٰ ترین درجہ اور دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بحدیث المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تفسیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دینار اس طرح آپ نے فرمائی حدیث مصطفیٰ دی روشنی دے اندر قرآن دی تفسیر کی جائے قرآن دی تفسیر قرآن دی آیت دینار او اعلیٰ درجہ اس کے بعد حدیث نبی دینار تفسیر دوسرا درجہ تیسرا درجہ کیے تفسیر القرآن بی اقوال الصحابہ صحابہ کرام دے اقوال دے نال انہوں دے اقوال تو قرآن دی تفسیر سبحان اللہ سبحان اللہ آیت کریمہ دے اندر اہل البیت لفظ آیا کی لفظ آیا اہل البیت اہل البیت ایک قرآن دے اندر آ گیا کوئی کہندہ ہے اے تو نبی علیہ السلام دے گھر والے والدین مراد نے کوئی کہندہ آپ دیاں بیویاں مراد نے کوئی کہندہ آپ دی آل پاک اولاد پاک مراد ہے ادس وسی کدھر جائیے میں کہاں جانا کدھر جے اسیاں سنی منن والے اسی آپ دے والدین نو بھی منن والے ہاں آپ دیاں بیویاں نو بھی منن والے ہاں آپ دی اولاد نو بھی منن والے ہاں اسی سارے نو اہل بیت اطہار مننے اللہ یا رسول اللہ یا غوثیہ آیت پڑھو جو ہو دیتے نظر نہ پاؤ توجہ نہ کرو تفسیر نہ ہوئے مزہ نہیں ہے میں زیادہ تفسیر کی نہیں جاؤں گا سن کے ایمان قادہ کرو اجھے میں ایک کل شہادت بھی تو ہم سنن گا انشاءاللہ العزیز سنو کے ایمان قادہ کرو قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام علیہ السلام آپ دی بارگاہ کے اندر اللہ دے فرشتے
اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ دی بیوی پاک حضرت سارہ اور کھڑیاں نے، حسن لگ پئیاں، لو جی نویں سن لو، میرے تے بھی بڑا پاچ آ گیا ہے، میرے سر دے تاج ابراہیم علیہ السلام بڑا پیری عمر نو پہنچ گئے جے، لو سن لو ہن سانو پتر ملنا جے۔ اوتھے فرشتیاں نے جواب دیتا، اتعجبینا من امر اللہ اہل البیت، اے نبی دی اہل بیت، اور تسی تعجب پہ کر دے ہو، بتائے چلیا نبی دی بیوی نو اہل بیت خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سبحان اللہ، نبی دی بیوی اہل بیت۔ فرعون دا دور، فرعون نے خواب دیکھیا، اتنا عام طور تے نہیں دستے، تسی عام طور تے اگر میموری کارڈ دے وچ شہادتاں سنی ہوندے ہو، کوئی میموری کارڈ آیا ہے، کسی نے کیسٹ لائی دی ہے، کسی نے کسی طریقے دے نال کسی نے ڈسک لائی دی ہے، شہادتاں دے روز سن دے ہو، اج یہ بھی سنو۔ فرعون نے خواب دیکھیا، خواب دی تعبیر پوچھی اپنے نجومیاں کولوں، نجومیاں نے پتہ کیا کیا، اے فرعون اب تیری خیر نہیں ہے، اب تیری خیر نہیں ہے، ایک بچہ آنے والا ہے، تیرا ستیہ ناس کر دے گا، تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ فرعون کہندے جمن دواں ہٹا ہے، میاں بی بی آج